سات من اللیل خیر من الحیاء، ساری رات آدمی جا کر عبادت کرتا رہے نفل، اس سے ایک گھڑی بیٹھ کر دین کا سیکھ سکھانا بہتر ہے۔ علم سیکھنا چاہیے، علم نہ ہو سکے تو ہو سکے آدمی عبادت ہی کرتا رہے، مگر وہ ساری غلطی علم کے بغیر، علم و بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ اس لیے نا سیکھنا، یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس میں آپ پوچھیں بتاؤں گا، کوئی پھر بات رہ جائے پوچھیں، سیکھنا سکھانا کہ رات کی ایک گھڑی کو سیکھ سکھا لینا دین کا، ساری رات جا کر بات کرنے سے بہتر۔ میاں طاہر دے بارش کہنا ہے، میاں طاہر دے بارش کہو وہ کہہ دو، میاں طاہر دا کہنا اب کہہ دینا چاہیے جو سارے دوست ہی مگر یہ نہ کام کرنا، تھوڑا سا شروع کر کے پھر چلیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی مسائل ہمیں بائی ای میل اور بائی ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دین اسلام کی روشنی میں مولانا آپ کے لیے شافی جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جلد ہی لائیو فون کالز اور انٹرنیٹ اسکائپ پر فون کال سننے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت آپ کرنا ضروری ہے۔ اس وقت مولانا اسحاق صاحب نے فتاوی آن لائن جو گزشتہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی اور اس کے ہوسٹ میاں محمد طاہر صاحب ہوتے تھے، ان سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ میاں طاہر صاحب سے التماس ہے کہ وہ مولانا کی آئندہ کسی قسم کی کوئی سی ڈی یا کوئی کلپ اپنی ویب سائٹ پر قطعاً اپلوڈ نہ کریں، کیونکہ مولانا کی یہ تمام اب سی ڈیز اور تمام تصنیفات یہ سب کی سب اس کے جملہ حقوق محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے اور اس کا فدیہ ادا کر دے، بعد میں صحت یابی کے بعد کیا وہ روزے دوبارہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فدیہ کا ذکر کر کے نا بعد میں کہا وان تصوموا خیر لکم، اگر تم فدیہ بھی دے دو اور پھر روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ روزوں کی جو برکت ہے نا وہ فدیہ سے تو نہیں پوری ہوتی، یہ اس کا صرف ایک بدل بتایا گیا، اگر یہ نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو چلو مسکین کی مدد کر دو، میں تمہارا روزہ ہی شمار کروں، ورنہ روزہ جو ہے اس کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کی جزا جو ہے نا 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، سوائے روزے کے کہ اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ یہ حساب میں نے نہ فرشتوں کو سمجھایا نہ کسی کتاب میں آ سکتا ہے، یہ میں خود ہی انعام دوں گا کہ وہ میری خاطر بھوکا پیاسا رہتا۔ اور پھر یہ عمل ایسا جیسے آپ سب رات جانتے ہیں، اس میں پھر کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں، نماز میں رکوع سجدے آدمی کرتا تو لوگوں کو پتہ چلتا، زکوٰۃ دیتا کم از کم لینے والوں کو۔ اس میں اگر میں سویر سے شام تک بھوکا بیٹھا رہوں مگر نیت نہ کروں کہ میں اللہ کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں تو فاقہ ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا کوئی دخل نہیں، اس میں کیا دکھانا، یہ تو چھوڑ کر بیٹھا ہو، سب ترک ہے اس میں، اس لیے اللہ ہی صرف اس کو جانتا، وہی اس کی جزا دے گا اور اس کا انعام جو ہے وہ حساب سے باہر ہے۔ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی عمل بتائیں جس کے برابر کوئی عمل نہ، نفلی، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھا کر، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ سال میں بھی توفیق ہو تو رکھنے چاہیے، مہینے میں 3 ہی رکھ لیں تو پورے مہینہ کا ثواب اللہ دیتا، کیسا انعام ہے، کہ 3 ہے تو 10 گنا ہوگی، 30 بن گئے ہاں۔ اس لیے 3 روزے رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں، 13، 14، 15 کو ایام 20 کہ چاند جب بہت روشن ہوتا، یا ہر 10 دن میں ایک 10 اس دن میں ایک رکھ لیا، پھر اگلے میں ایک رکھ لیا، 3 دہاقے جو عشرے ان میں ایک کر کے رکھ لے، پھر بھی اتنے ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ ایک سوال مولانا صاحب آیا ہے کہ آپ نے ایک جمعہ کے کلپ میں جامعہ ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کی جس میں ایک دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کا، برائیوں کے ترک کرنے کا اور مساکین کی محبت کا، اور جب آپ اپنے بندوں کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کریں تو مجھے فتنہ میں نہ ڈالیں اور میری جان اسی طرح قبض کر لیں۔ اس میں جب آپ
فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کیا اللہ بھی اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت درکار ہے۔ فتنہ میں ڈالنے کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا اللہ فتنہ کم، مگر فتنہ کے کئی معنی ہیں نا، ایک ہی مطلب اگر ہر جگہ لیتے جائیں تو بربادی ہو جائے گی، بالکل نا سارا دین تباہ ہو جائے گا۔ فتنہ سمجھنا چاہیے، فتنہ جو ہے نا ایک تو سزا کے معنی میں بھی ہے کہ جب دو لوگ آگ میں جلائے جائیں گے نا، ذوقوا فتنہ تکم، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرمایا میں نہ ان نامرادوں میں ہوں جن پر عذاب آ گیا، جیسے نبی اور نیک لوگ پھر بچا لیے جاتے تھے، ان کو نکال لیا جاتا تھا۔ ہاں تو تیرا ارادہ جب کسی قوم کے بارے میں ان کی بری کرتوتوں کی وجہ سے ہو جائے کہ اب ان کو تباہ کر دینا عذاب کا، تو مجھے بغیر کسی عذاب میں مبتلا کیے اٹھا لینا۔ یہاں عذاب کا معنی دینا چاہیے، قرآن پاک میں کئی جگہ نا فتنہ کا معنی عذاب ہی آئے، عذاب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ جی جنید صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ میں 28 سال کا ہو چکا ہوں اور میں جاب بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں ایک فیملی کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے اپنی شادی کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دوسرے کزن تو 30 سال کی عمر تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی اور تمہیں بہت جلدی ہے۔ میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں آس پاس لڑکیوں کا زیادہ ہجوم ہے۔ اس دوران میرے دل میں مختلف قسم کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں میرے والدین گناہ گار ہوں گے جبکہ میرے اپنے دل میں بھی عجیب و غریب قسم کی بے سکونی کی کیفیت ہے؟ برائے کرم میری سکون قلب کے لیے دعا بھی کیجیے اور میرے والدین کے لیے ہدایت کی دعا بھی کیجیے۔ بچہ جن حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کر رکھے، مدد فرمائے، اور آپ یہ دعا بھی نا لکھ کر اپنے میز پر ہی رکھ لیں یا چشمہ کر لیں اور اتنا نظر دہراتے رہیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ ہر وقت میرے دل میں وہ باتیں ڈال جن میں میری بھلائی اور بہتری ہے، اور میرا نفس جو مجھے شرارتیں سجاتا ہے ان سے مجھے بچا کر، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ باقی جو والدین کہتے ہیں نا آپ کے بھائیوں کے لیے ابھی ہوئی یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، 30 سال کی عمر کو شادی کی عمر ہے، اس سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہ بچیاں بچے جو نا 36 سال کے 40 سال کے کرتے ہیں، پھر اولادیں نہیں ہوتی، پھر علاج کراتے پھرتے ہیں۔ بھائی وقت جو ہوتا ہے شادی کا وہ تو تم گزار دیتے ہو۔ میری شادی الحمدللہ اسی عمر میں ہوئی جو اللہ کے رسول کی عمر، میں 25 سال کا تھا اس وقت ہی میری شادی ہوگی، اور میں پہلے حج پر گیا 1962 میں تو میری پہلی بچی پیدا ہونے والی، میں حج سے واپس ہوں، میں نے اس کا نام بھی حضرت ابوبکر کی بچی اسماء کے نام پر رکھا۔ اسماء بڑی ماں ہوئی، عبداللہ بن زبیر کی والدہ اور حضرت زبیر کی بیوی، اسماء پیارا نام ہے۔ تو یہ عمر جو ہے نا یہ بھی کوئی لیٹ ہی مگر شادی شروع سے ہو، یہ بالکل روایت میں آتا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا کہ اگر 12 سال کا بچہ بچی ہو جائے اور اس کی شادی نہ کریں تو کوئی گناہ کریں گے نا پھر والدین ہی اس کے ذمہ دار ہو، انہیں پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں اس بیچارے کو اس امتحان میں ڈالا۔ ہاں اللہ سے مدد مانگے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ایک سوال موصول ہے، خاتون پوچھتی ہیں اگر لڑکی بالغ ہے اور کسی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تو کیا ایسی صورت میں والد یا اس کے بھائی اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے گھر میں ہی وہ رہتی ہو؟ نہیں، پتہ چلنا چاہیے نا کہ اس بچی کو کیا ضرورت ہے جس کے لیے وہ زکوٰۃ لینا چاہیے، ورنہ وہ والدین یا بھائی جو ہے ان کے ذمہ ہے اس کا نفقہ، ان پر فرض ہے زکوٰۃ نہیں، خرچہ ان کے فرض ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی بے شک بچی بالغ ہی ہو، بچہ بالغ ہو جائے نا پھر والدین آزاد ہیں، دے خرچہ یا نہ ہو کام کرے جا کر، مگر بچی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کا خرچہ والدین کے ذمہ ہے، والدین نہیں تو بھائیوں کے ذمہ ہے، وہ خرچہ دیں نفقہ۔ زکوٰۃ سے کیوں جان چھڑاتے ہیں؟ زکوٰۃ نہ دیں، نفقہ جو ان پر فرض ہے نا علیحدہ کہ تم پر فرض ہے کہ اس کا خرچہ، اور خرچہ بھی اللہ نے کہا جو صاحب حیثیت ہے وہ کھلا دے، غریب ہے تو جس طرح گزارا ہو سکے دے۔ مولانا محترم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک مکہ شہر اور اہل عرب کی اکثریت بقول ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، حالانکہ ایک طویل مدت سے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں کئی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ انہی عربوں کے قرب و جوار میں حضرت موسیٰ کے پیروکار یہودی بھی تھے اور بلاد شام و روم میں حضرت عیسیٰ کے پیروکار۔ سوال یہ ہے کہ اہل مکہ ان انبیاء علیہ السلام کی پیروی کیوں نہ کی، حضرت ابراہیم کے طریقے کو کیوں ہی اسی طریقے پہ رہے اور ترک بدعات کے اضافے کر کے طواف و حج ادا کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ کا بھی زمانہ تھا، انہوں نے عربوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی تسلیم نہیں کیا۔
تو کیا عرب کی سرزمین انبیاء بنی اسرائیل کے دائرہ نبوت کے اندر نہیں آتی تھی؟ یہ ساری جو ہے نا لمبی چوڑی بات کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کان نبی یبعث علی امتی خاص، نبی جو تھا نا اپنی قوم کے لیے آتا تھا، یہ ساری دنیا کے لیے ایک ہی نبی نہیں ہوتا تھا کہ سارا جہان اس کو مانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، بنی اسرائیل میں بڑے عظیم رسول ہیں، اللہ نے معجزے کے طور بن باپ پیدا کیا، مردے زندہ کیے، مگر سب کچھ ہوتے رسول الا بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول تھے۔ بلکہ انجیل میں آتا جب ان کے شاگرد جو نا ان کو انہوں نے تبلیغ کے لیے بھیجا تو اپنے فلسطین کے بارے میں کہا کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، ان میں سے جو بھول گئی نا بھیڑیں، گمراہ ہو گئے لوگ، ان کو جانا، سامریوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا، جو باقی قومیں رہتی ہیں انہیں کچھ نہ کہنا وہ میرے دائرے میں نہیں ہیں۔ اس لیے ہر پیغمبر جو نا یبعث الی قومی خاص اپنی قوم کے لیے آتا تھا، دوسری امتوں پر اس کا ماننا فرض نہیں تھا، نہ وہ تبلیغ ہی کرتا تھا۔ یہ یہودیوں نے بھی ساری دنیا کو جو کرنا شروع کیا، عیسائیوں نے، بالکل غلط، خود انجیل کے خلاف ہے۔ وہ صرف اسرائیل کے پیغمبر تھے، دوسری امتوں کو یہ خواہ مخواہ داخل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جھوٹ گڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب ہوئی تو بعد میں وہ ملے اپنے شاگردوں کو زندہ ہو کر، تو پھر انہوں نے کہا کہ جو میں نے حکم دیا تھا نا کہ صرف اسرائیلیوں کے پاس جاؤ وہ ختم ہے، اب تم ساری امتوں کے پاس جاؤ۔ مگر یہ کمال ہے کہ بائبل کو اگر پڑھیں تو انہوں نے خود ہی نا خطوط وزانی میں اس کو گھیر دیا کہ یہ ٹکڑا آخری جو ہے نا یہ جعلی، یہ بعد میں بڑھایا گیا۔ عیسائی خود مانتے ہیں کہ یہ جو انجیل مرکز وغیرہ میں نا کہ سب یہ جعلی، یہ بعد میں شامل ہوا، یہ کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی اس سے بھی پتہ چلا کہ جو کہتے ہیں نا ان میں تبدیلیاں نہیں ہوئیں، خود ان کے عالم مانتے ہیں کہ یہ ٹکڑے بعد میں بڑھا دیے گئے۔ مولانا صاحب تو یہ عرب کے نبی نہیں تھے، یہ سارے جو نا اسرائیلیوں کے پیغمبر تھے۔ عرب میں اسماعیل علیہ السلام آئے یا شعیب علیہ السلام آئے تھے وہ مدین کی طرف، باقی کوئی نبی عرب میں نہیں آیا۔ ان کے پاس حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی روایتیں تھیں، مگر وہ روایتیں کوئی ایسی گم نہیں تھیں، بالکل انہیں سارا پتہ تھا کہ ہمارے والد عراق میں پیدا ہوئے، بت توڑے، آگ میں ڈالے گئے، وہاں سے نکلے، ملک پھرے، یہاں جنگل میں آ کر ڈیرا لگایا، خدا کا گھر بنایا، یہ سب باتیں انہیں حفظ تھی۔ اس لیے قرآن جب یہ ہتھوڑا مارتا تھا نا کہ اپنے باپ ابراہیم کی طرف دیکھو، یہ بت جو تم نے بنایا وہ بت توڑتا رہا، تم جانتے ہو اسی لیے آگ میں ڈالا گیا تھا، تم نے بنا لیے۔ اور یہ بھی انہیں پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے نہیں، پوری تاریخ انہیں یاد تھی کہ عمر بن لوہی خزائی ہمارا ایک سردار بیمار ہوا، وہ شام کی سرحد پر علاج کے لیے گیا، وہاں ایک چشمہ تھا جس کا پانی نمکین وغیرہ تھا، ایسے اس میں اجزاء تھے کہ آدمی تندرست ہو جاتا، ہو گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بت پوچھتے دیکھا تو بت لے آیا وہاں سے، عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی دیر پہلے۔ اس لیے ابراہیم اسماعیل کے بارے میں علیہ السلام جانتے تھے کہ بت پرستی ان کا دین نہیں۔ قرآن شریف کے سامنے اسی لیے کھڑے نہیں نہ ہو سکتے تھے۔ قرآن کہتا یار بڑوں کی طرف چلو، تم کہتے باپ دادوں کے طریقے پر چلنا، باپ دادے یہ رہ گئے جو گمراہ ہیں، جو ابراہیم اور اسماعیل جن پر فخر کرتے ہو، جنہوں نے مکہ بنایا تھا، ان کا بتاؤ نا، انہوں نے بت بنائے تھے؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ اس لیے حضور کے سامنے دم بخود ہو جائے، چپ خاموش۔ باقی جیسے ہمارا ذہن ہے نا کہ عرب کے لوگ جو ہے نا وہ چوڑے چمار سے، یہ بالکل بے وقوفی۔ عرب لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں نا اخلاقی برائیاں آ گئی، شراب لوگ پینے لگے، جناب وغیرہ، ورنہ ان میں موحد لوگ بھی حنفاء تھے جو صرف اللہ کی پوجا کرتے تھے، کوئی شرک نہیں کرتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، بتوں کا چڑھاوا نہیں کھاتے تھے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہمیں۔ روزہ کھولتے وقت کی تو دعا عموماً پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ بتا دیجئے کہ روزہ رکھتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ روزہ کھولتے وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں نا یہ بھی لوگوں نے آپ ہی بنائی، جو اصل دعا نا وہ روزہ کھول لینے کے بعد کی، اس میں جو ہے سارے سے یہ ماضی کے ہیں۔ اس لیے مولا علی قاری کہتے ہیں یار جب کھا پی چکو نا اس وقت کہو کہ اللہ لکا سومت والا رزق، تیرے حکم کے مطابق روزہ رکھا، تو نے رزق دیا، ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ یہ ماضی کے سیگے جب کھول کر فارغ ہو جاؤ اس وقت کے۔ البتہ ایک دعا میں تمہیں بتاؤں گا، میرے سارے ساتھی سن رہے ہیں، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک نے کہی کہ جب پہلا لقمہ اٹھاتے وقت وہ یہ کہہ دینا، یہ مشکات کی شرح جو لکھی نا اس میں بھی مظاہر حق میں لکھا مولانا قطب الدین جیلانی اندر، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ لقمہ اٹھاؤ، کہو بسم اللہ یا واسع المغفرت، اے اللہ جس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں، بخشنے والا ہے، میرے بھی گناہ بخش دیں۔ وہ کہتے ہیں لقمہ اٹھاتے ہی نا قلم چل جائے گا، یا واسع المغفرت، تیری رحمت کے سامنے میرے گناہ کیا۔
وہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال یاد رکھو نا کہ سارے جہان کے گندے کپڑے جا کر سمندر میں پھینک لے، سمندر ناپاک نہیں ہوگا، کپڑے پاک ہو جائیں. رحمت خدا کی بہت بڑی ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہم طلب کریں سچی نیت سے، نہ جھکیں، معافی مانگیں، پھر کوئی بات. جو اڑ گیا نا کہ کرنا ہی کرنا، وہ نہیں بچے گا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی. سویڈن سے عامر صاحب پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی ہے وہ ذرا بتا دیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ معاذ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. بڑی بات کہ حضور نے فرمایا تو اسے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ بڑے پیارے. تو آپ نے فرمایا پھر یہ دعا جو اپنی نماز کے خاتمے پڑھنا چھوڑنا. عموماً تو لوگ سمجھیں نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اعنی یا رب اعنی، مگر صاحب مشکات نے نماز کے اندر لکھا. ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ دبر جو ہوتی ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی، آدمی کی دبر جسم کا حصہ. دبر و صلات سے مراد ہے کہ جب نماز خاتمے پر ہے، سلام نہیں ابھی کا حتیٰ ہے اس میں، وہاں پھر کہہ کر سلام پڑھو. یہ ان دعاؤں میں لکھی گئی ہے جو مشکات شریف میں درج ہیں. رب ایک شو سے کریں یا اللہ سے، اللہ معینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن بات. اب اس دعا کے بعد کوئی شے رہ نہیں گئی. میرے عزیز بھائیوں، آپ سمجھ کہ ایک بات ہے شکر. شکر کا پہلا مفہوم ہے کسی شے کا بھر جانا. جب پیالہ بھر جائے نا، لبریز ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ پیالہ جو ہے نا شکر کرنا، مملوء بھر گیا. تو جب اللہ کے احسانوں کو یاد کر کے دل محبت سے بھر جاتا نا کہ مجھے پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے کتنی نعمتیں زمین آسمان میں کام کر رہی ہیں، لباس دیا، سواریاں دی، تو پھر دل محبت سے بھر جاتا ہے. یہ شکر کا پہلا عنصر ہے، پہلا حصہ محبت سے دل کا بھر. یہ ہو گیا شکر. پھر ہے کہ زبان سے آدمی اس کا ذکر کرے. وہ ذکر کرنا کہ جیسے چھلکتا نا پیالہ، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو نعمت آتی جاتی وہ الحمدللہ الحمدللہ. بستر پر لیٹا، صبح جاگا، پانی آیا، کھانا آیا، ہر لمحہ اسے یاد آتا کہ کس نے میرے لیے سارے بندوبست کی. وہ بے وقوفوں کی طرح نہیں بڑھتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق وہاں خرچ کرتا ہے، استعمال کر رہا جہاں حکم ہے، جس کام کے لیے اللہ نے دی ہے. یہ حسن عبادت. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر کروں، دل میں تیرا احسان مانوں، زبان سے تیرا ذکر ہو، ذکر وہ حسن عبادت کا، اور پھر ساری زندگی میں تیری عبادت کا حق ادا کروں، بندگی کروں جیسے غلام کو کرنی چاہیے. باقی آپ سن لیں. میں چلو بات سوالوں سے ہٹ کر دعا کو ہم لوگوں نے جو سمجھ لیا نا کہ یہ رسم ہے، کبھی کبھی کو لفظ پڑے، یہی بتوائی. دعا کو آپ سمجھیں جیسے آکسیجن میں کھینچ رہا اندر زندہ، سانس نانو مر گیا، دعا چھوڑ دی، اللہ سے مانگنا لمحہ لمحہ. کوئی ہاتھ اٹھانے کوئی دعا نہیں کہتے کہ نماز کے بعد دعا ہے بھائی، نہیں. ہر وقت آپ اللہ سے کرنا چاہتے ہیں مدد، کام مدد مانگیں. اگر شروع کرنا تو مدد مانگیں، ہو گیا پورا شکر ادا کریں، تیری مہربانی یہ کام سارا انجام پایا. دوران کام بھی کہیں کہ اگر اب بھی تیری مدد رک جائے تو سلسلہ بند ہو جائے گا. ہر وقت اب جب آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے نا بیٹا، یہ ہے صحیح معنوں میں دعا. ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے. یہاں ایک بات میں بیان کر دوں، سب کے کام کے سوالوں کے جواب ہی کہ بڑے امت کے اولیاء کے سردار ہے حضرت سہل بن عبداللہ تستری، ولیوں کے سردار ہیں عارفین. تو کہتے ہیں میں 3 سال کا تھا تو رات کو اٹھ کھڑا ہوتا. میرے ماموں جیسے نا محمد بن سوار رحمۃ اللہ وہ تہجد پڑھتے، میں 3 سال کا جاگ کر نا دیکھتا رہتا. تو ایک دن انہوں نے کہا بیٹا سہل، وہ کہتا کہ مجھے اللہ کا ذکر سکھا. تو اس طرح کرنا کہ جب بستر پر لیٹے نا زبان نہیں ہلانی، 3 بار اپنے دل میں کہنا اللہ مائی، اللہ ناظر ریا، اللہ شاہد. اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سارے اعمال اس کی نظر میں. بین زبان ہلا 3 بار. کچھ دن انہوں نے کہا مزہ آنا شروع ہوا. پھر کہا کہ ماموں جی بہت مزہ آیا. کہا بیٹا 5 بار، پھر 7 بار، اور آخر میں کہہ دیا کہ جب تک تو قبر میں نہیں نہ جاتا روزانہ بستر پر لیٹ کے یہ 3 جملے جو نا خیال میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سارے اعمال کا وہ گواہ ہے. اس کے نتیجہ میں سہل میرے بھائیوں امت کے عارفین کا سردار بنا، ولیوں کا سردار ہے. پیر عبدالقادر جیلانی سے پہلے جو چوٹی کے صوفیاء ہے نا باجید بستامی جیسے، اور ان میں ہے تو برکت اس مراقبے کی ہے. تو اے ذکر اس میں اسی کا نام ہے، نام خدا کا ایسے جپنا
ज्यों चित नारी गागर, जैसे औरत घड़ा सर पर उठाए जा रही है, आपस में वो कटखेलियां भी कर रहे हैं, हंसी मजाक, मगर ध्यान घड़े में है कि अगर जरा भी इधर हो गए चूर हो जाएगा। तो अल्लाह को याद करना ये है। मुंह से हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बुरे काम करते हैं, ये नहीं अल्लाह को याद करना। अल्लाह को याद करना कि जुबान ना भी हिला, सोच जो मैं सौदा बेच रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ अल्लाह तो सुन रहा, क्या बनेंगे जब उसकी अदालत आएगी। ये मुराकबा ध्यान जो है ना, आप कुरान मजीद को देखें, आप इस नज़र से पढ़ें, वो निकाह तलाक के मसले ध्यान करेगा, घर में किसी के गए हर जगह ये कहेगा कि अल्लाह जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है जो तुम कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये बात बिल्कुल फूल की पत्ती की तरह ना हर आयत में उसने ना समो दिया कि जो कर रहा है देख रहा, और देख कर वो बैठा तो नहीं रहेगा, एक दिन अदालत में उसका मुहासबा करेगा। जी मौलाना साहब, अल्लाह, मोहम्मद खुरम साहब पूछते हैं क्या कादियानियों के साथ कारोबार करना जायज़ है या नहीं, इसके बारे में जरा वजाहत। कारोबार तो अभी नबी अलैहिस्सलाम ने काफिरों के साथ भी किए, कारोबार का कोई डर नहीं। मसला तो ये है कि ये कारोबार आहिस्ता आहिस्ता इसका ना सबब बन जाए कि उनसे मोहब्बत करने लगे, उनकी ज़हर आलूद बातें सुनता रहे, फिर दीन ईमान ही अपना खो बैठे, मोहतात रहे। मुसीबत यह है कि हमारे पास इतना इल्म नहीं, हमारे अकीदे हैं कमज़ोर, वो होशियार लोग हैं, उनके बच्चे ने बातें रटी हुई इसलिए फंसा लेते। या तो फिर किसी आलम से भी मिलते रहो, पूछते रहो, वरना ना बदरिया गर मनाफे बेशुमार, अगर खाही सलामत बर किनार। शादी कहते हैं अगर दरिया में बहुत मोती हैं कि जाओगे ढेर लग जाएंगे, मगर बचाओ इसी में है कि किनारे पर रहो, डूब जाने का भी खतरा कि मोती ढूंढते ढूंढते अंदर मोती हैं मगर खतरात भी बड़े हैं। तो कारोबार की कोई बात नहीं, मगर ईमान ज़ाया ना हो जाए इसकी भी फिक्र रखेंगे। जी आमिर लतीफ़ साहब सऊदी अरबिया से पूछते हैं, हम पाकिस्तान और इंडिया के रहने वाले अल्लाह ताला की बजाय खुदा क्यों कहते हैं जबकि खुदा लफ्ज़ कुरान और हदीस में नहीं। ये मेरे भाई जो है कट्टर किस्म के और जाहिल, इन्होंने दीन को तमाशा बना रखा कि अब हम रब की बजाय अगर परवरदिगार कहें, पालनहार कहें, तो ये सवाल कर देंगे कि रब अरबी क्या था, आपने ये क्यों कह दिया पालने वाला। भाई बोलियां खुदा की हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें नक्स जाहिर हो, कोई खामी का इजहार होता, वो गुनाह है, वो नहीं अल्लाह का नाम रखना चाहिए। वरना संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, जो नाम भी अच्छे अच्छे उन लोगों ने रख छोड़े वो सब खुदा के नाम। खुदा ऐसा आका को कहते हैं, जो रब का मालिक है ना, मालिक अरबी ज़बान में खुदा दे या दे खुदा, बस्ती का मालिक, नंबरदार, ये कोई बड़ा नाम नहीं। मालिक हाकिम के माना, दूसरी ज़बानों में फिर तर्जमे ही छोड़ दें। कल को ये कहेंगे पानी को कहते हो माँ कहा करो, सारी ज़बानें लपेट दें, सब जाकर पहले अरबी सीखें और बच्चों से बात करने वाली बात। ज़ुबानें रब की निशानी है, कुदरत रब की निशानी। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई नक्श पाया, ऐब की बात ना हो। ऑनलाइन ट्रेडिंग, इकरमा बादशाह पूछते हैं, मौलाना साहब मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन ट्रेडिंग का कारोबार करता हूं, जिसमें मैं सोना, चांदी और जो भी मौसमी चीज़ें होती हैं उनको बेचता लेता देता हूं। इस सिलसिले में मुझे बताएं क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि मैं उस दौरान उससे कमीशन भी लेता हूं और दो फ्री कैन को आपस में मिलाकर उसे अपना कमीशन पूरा कर लेता हूं। ये ज़रा कोई आप या कोई कारोबारी बंदा समझाया ना कि ये क्या होता है। इस सूरत में मैं ये तो दरवेश आदमी हुजरे में रहता, मुझे क्या पता ये क्या कारोबार का। इसमें मौलाना ऑनलाइन ट्रेडिंग में ये हो जाता है कि एक आदमी की ये सूरत बन जाती है कि वो एक एजेंट के तौर पर काम करता है, अच्छा, और दो फ्री कैन को आपस में मिला देता है और उसमें से फिर दोनों को मिलाने के जो है वो पैसे वो वसूल कर लेता है, उसकी कीमत कि मैंने आप दोनों का राब्ता करवाया। ये दलाल वगैरह की तरह ही हो गया ना। जी जी हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये जो ना ठीक काम। अगर इसमें वो कोई चीज छुपाता नहीं, धोखा नहीं करता, कोई फ्रेब नहीं करता, ठीक ही थी। अगर इसमें कोई फ्रेब नहीं, हाँ ये तो फिर जो है ना उन्होंने नहीं देखी, दोनों ने जो बायर और मुश्तरी खरीदने वाले, ये तो फिर गलत हो गया ना। ये ब्रोकर ने तो ये ना कि मिला देना उनको आपस में, भाई तुम देखो सौदे, ये उनका काम है सौदे देखें। ये जो है ना सिर्फ कराता उनका मेल, इसका कोई गुनाह नहीं।
باقی یہ بات جو آپ نے کہی ان کو دونوں کو چاہیے کہ دیکھ لیں اور اس کا پورا پتہ کر کے پھر خریدیں. جی ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز میں تلاوت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو کیا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے؟ پڑھ لے تو اچھی بات. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صاحب سب کہتے ہیں رک جائے. جیسے اور ہے نا ایسی آیتیں ہیں جن پر حضور نے جواب دیے، کہیں آیا تو درمیان میں کہا منا باللہ، کہیں لا بشیء من آلائک رب المکذب، کہاں کہیں کہا بلا وانا علی ذلک من الشاہد ہے. تو اسی طرح یہ بھی جواب ہے، اگر ایسا کر لے تو کوئی ڈر. جماعت میں ذرا بچنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو کیا پتا کہ یہ قرآن ہے یا داعش ہے. کئی ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہی نہ سمجھیں کہ یہ سورج کا ہی حصہ کوئی دل میں پڑھ لیں. کیا تہجد کے لیے رات کو سونا ضروری ہے؟ اگر میں جاگ رہا ہوں تو کیا تہجد پڑھ سکتا ہوں؟ یہ بھی بتا دیں کہ تہجد کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ تہجد کے لیے ضروری نہیں کہ سو کر ہی اٹھے، باقی اصل چونکہ سو کر اٹھ کر ہی پڑھی جاتی ہے. نام اس کا یہی رکھا گیا کہ نیند توڑ کر اٹھنا. تہجد جو حجود سے نکلا، حجود نیند کو کہتے ہیں کہ نیند توڑ کر اٹھنا. تو اصل تو یہی ہے کہ نہ ڈھلنے سے لوگ نیند ہی چھوڑ کر اٹھ کر پڑھتے. مگر اگر کوئی جاگتا رہا اور نہیں اس دن سونا نصیب ہوا کسی وجہ سے، تو یہ نہیں کہ وہ تہجد نہ پڑھے، پڑھ اس کی ہوگی. باقی وقت اس کا جو ہے عشاء کے 4 فرض پڑھ لینے کے بعد وقت شروع ہو. اب جو نماز ہے قیام اللیل فجر تک، یہ پوری رات میں اگر آپ سمجھتے آج میں پچھلے وقت نہیں اٹھ سکوں گا، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، وطر ہی 3 پڑھ لیں. وطر بھی 3 اسی کا حصہ ہے، عشاء کا نہیں. عشاء ختم ہو گئی تھی. اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم کہا کہ لوگ تھوڑا بہت حصہ تو لے لیں. تو عشاء سے شروع ہو جاتی ہے فجر تک. مگر زیادہ بہتر وقت آخری تیسرا حصہ، جب تیسرا حصہ رات رہ جاتی ہے فجر سے پہلے، اس وقت پڑھی جائے تو بہت اعلیٰ وقت، زیادہ بہتر وہ وقت. مولانا صاحب جائز پہلے بھی ہے. اسی سے متعلقہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا وطر پڑھ لینے کے بعد کوئی آدمی مزید نفل پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا، جتنے جی چاہے پڑھ سکتا. جس میں آتا نا کہ اپنی رات کی نماز کا آخری جو ہے نا فطر کو بنا، وہ بات ہی نہیں تھا کہ اور چیزیں نہیں پڑھ سکتے. وہ رات کی نماز ہے تہجد، کہ تہجد کئی سادہ لوگ اٹھ کے پہلے وطر پڑھ لیتے ہیں، وہ ترتیب الٹ ہوگی نا. وہ کہا پہلے جتنے پڑھنا چاہتے ہیں نفل پڑھ لو، آخر میں جا کر وطر پڑھنا. وہ تہجد کا طریقہ سکھایا تھا، یہ نہیں کہ اس کے بعد نفل حرام ہوگا یا کوئی. بڑے پڑھے صحابہ کرام پڑھتے تھے جنہوں نے پہلے وقت بھی پڑھ لے وطر، آخر رات میں اٹھ کر صرف نفل ہی پڑھتے تھے. یہاں کئی لوگ نقص وطر کرتے ہیں نا، اگر اس کے ساتھ پڑھ لیجیے وطر، صبح اٹھتے ہیں پھر ایک وطر پڑھتے ہیں، پہلے وطر کو آتے ہیں توڑ دیتے ہیں. وہ طاق تھا، طاق نہیں رہا، جفت بن گیا. یہ سارا خام خاکت کا لو کوئی نہیں. اگر کسی نے پہلے وقت پڑھ لیے بسم اللہ، وطر ختم ہو چکے ہیں، اب 2 کر کے نا وہ نفل پڑھ جتنا پڑھ. اگر نہیں پڑھے تو پھر 2 کر کے نفل پڑھتا جائے، آخر میں جا کر وطر پڑھے. ایک صاحب پوچھتے ہیں یہ حسینی برہمن کون ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جد امجد کربلا میں تھے. یہ لوگ ہندو ہیں اور یہ امام حسین کے ساتھ کے لیے کربلا کا دن بھی مناتے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب کاشف ایسی باتیں مجھ سے پوچھتے ہیں، نہ میں وہ ہندو برہمنوں کو جانتا ہوں، نہ ان کا مجھے پتہ. میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں؟ کوئی قرآن حدیث کی بات کریں. باقی ایسی باتیں لوگوں نے بہت گڑ لی ہیں، ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں. جی گر کی بات آپ یہ سمجھ لیں، کئی لوگ کہتے ہیں خواجہ اجمیر وہاں ہندو آتے ہیں، فلاں آتا. بھائی جس کی وجہ سے خواجہ اجمیر یا امام حسین کی کوئی عزت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، جب ان پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہے یہ نامراد؟ ہاں خواجہ اجمیر کو کیا مانتے؟ جس کے صدقے کو خواجہ اجمیر بنے ہیں، حضور کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، حضور کو مانتے نہیں، نبی نہیں مانتے، ان کے ادب کرنے والے بنے، سب فریب کرتے ہیں، مسلمانوں کو جال میں پھنساتے ہیں. ہاں حسین کو ماننا تو حسین کے نانا کو پہلے مانو، اسلام لاؤ. ان کی چالیں سمجھیں. یہ بھکتی تحریک جو چلائی تھی نا بابا نانک دوسرے کے لوگوں کو، یار مسلمان ہو دوسرے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، کہ اسلام پھیلے نہ، ہاں اپنے اپنے جگہ بیٹھے رہیں، سمٹے رہیں. کوئی باتیں ایسی سننے کا فائدہ نہیں. نبوت کس میرٹ پر ملتی ہے؟ اگر کوئی میرٹ نہیں، اللہ جسے چاہے دے دے، تو یہ نبی کا کمال تو نہ ہوا؟
اور نبی تو تب افضل ہوتا جب نبی بنانے کا کوئی میرٹ ہوتا، جس پر وہ پورا اترتا تو نبی کہلاتا۔ اللہ کا نبوت کے لیے چن لینا اور ہمیں نہ چننا منافی انصاف نہیں۔ یہ انصاف وغیرہ کی کوئی بات نہیں۔ جیسے اللہ نے ایک ہیرا بنا دیا، دوسرے سادہ پتھر بنا دیے، اب کیا اعتراض کرتے پھریں کہ اس نے اس کو ہیرا کیوں بنایا، اس کو کیوں نہیں بنایا؟ عقل کریں، نبوت کوئی کمال نہیں، یہ نہ سمجھے کہ کوئی محنت کرے تو وہ مرتبہ حاصل کر لے، وہ دوسرے مرتبے علم حاصل کرنا ظاہر متقی اور بند نہیں، آپ جہاں تک جی چاہے جا سکتے ہیں، مگر یہ نبوت جو ہے نا یہ ایک منصب ہے، جیسے عہدہ نا ایس پی بننا یا گورنر بننا، یہ سارے لوگ بے شک کتنی ڈگریاں لیے پہ کہیں یہ اس کو کیا بنا دیا، بھئی ایک کو بنانا تھا۔ نبی کوئی یہ نہیں کہ کسی کو انعام ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھتا آدمی کہ کچھ عبادتیں کر رہے تو اللہ سب کو انعام دے دے، انعام ہوتا تو سب کو ملتا پھرتا، انعام نہیں ایک پوسٹنگ ہے۔ ایک زمانے میں اللہ وہ عہدہ مقرر کرتا کہ یہ تمہارا حاکم ہے، اس کے پاس اللہ کے حکم آ رہے ہیں، سب اس کو مانے اور اس کے حکم کی اطاعت کریں۔ وہ جیسے ضلع میں ایک ہی ڈپٹی کمشنر ہے، ملک میں ایک ہی صدر ہے، ایسے ہی ہر زمانے میں جس امت میں آتا پھر ایک ہی نبی ہوتا، اس میں میرٹ موڈ کی کوئی بات نہیں۔ باقی یہ نہیں کہ راہ چلتے کو اللہ نبی بنا دیتا، اس میں خوبیاں ہوتی ہیں، اس نے آپ نہیں کوئی حاصل کی ہوتی، مگر جس کو بناتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، جس بچے سے پوچھیں کہ اللہ نے پہلے ماں سے کہہ دیا کہ انی جاعلوہ من المرسل، ہم اس کو پیغمبر بنانے والے ہیں، اور پھر پیغمبر بنایا، اور بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ میرے ذمہ یہ کام لگ گیا، یہ تو ہارون کو میرے بڑے بھائی کو کہوں، مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا، میں کس منہ سے ان کے پاس جاؤں؟ تو اللہ نے کہا فکر نہ کرو تم جاؤ، اور وہاں کہا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا، یہ اتنے مرحلوں میں سے جو گزارا نا امتحانوں میں سے، اپنے کام کے لیے تجھے تیار کرتا رہو۔ تو نبی ایک طرف تو صرف اللہ چنتا ہے، اس کو وہ عہدہ دیتا ہے، عہدہ یہ نہیں کہنا کہ انعام ہے میں نیکی کروں انعام مل جائے، انعام آپ جنت کے لیں ثواب لیں، یہ ایک مقام ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، یہ حاکم کر دیا، وہ ایک ہی ہونا ہوتا، باقی اس میں خوبیاں ہوتی ہیں، علم اور عمل کے لحاظ سے وہ سب سے چوٹی کا ہوتا۔ مولانا صاحب، بعد السحری اگر کسی خاتون کو روزہ رکھنے کے بعد خون جاری ہو جائے تو کیا وہ، اور خون بھی بہت قلیل مقدار میں ہو، تو کیا وہ روزہ پورا کرے یا پھر روزہ چھوڑ دے؟ نہیں، روزہ ختم ہو گیا، چھوڑنا کیا وہ رہی۔ فجر کی اذان سے لے کر سورج غروب ہونے تک عورت کا حیض سے پاک ہونا روزے کے لیے شرط، اگر ایک سیکنڈ بھی پہلے آ گیا وہ روزہ ختم ہو گیا، شمار نہیں ہوگا۔ رکوع سے اٹھنے پر رفع یدین کیوں لازم ہے، جبکہ یہ تو ہر تکبیر پر کیا جاتا ہے، اور رکوع سے اٹھے رفع یدین کرے یا بالکل کھڑا ہو کر رفع یدین کرے، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہی تھی، کرنا ہے رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہو کر سیدھا کر لے، اٹھتا ہوا اس طرح اٹھاتا ہے، اور اللہ اکبر کے ساتھ بھی کہہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جزء الرفع، اس میں حضرت انس کا تو یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اللہ اکبر جب کہتے تھے نا سجدے کو جانے کے لیے، اس وقت اللہ اکبر کے ساتھ کہتے تھے۔ امام نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ حضرت انس کا اپنا ہی ہے کام، رسول اللہ کا نہیں، مگر یہ بھی بات نہیں ٹھیک ہے، تینوں ٹھیک ہے، شروع میں اٹھاتا جائے، سیدھا کھڑا ہو کر پھر رفع یدین کر لے، یا پہلے ویسے ہی کھڑا ہو جائے جب پھر سجدے کو جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر پھر چلا جائے، یہ سب درست ہی درست۔ حسن محفوظ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، اگر مردے کے لیے، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، پہلے بھی کوئی آدمی پوچھتا تھا کہ یہ رفع یدین جب بت رکھتے تھے فلاں، یار میں نے کہا کوئی بات کچھ نہ کوئی آدمی عقل کی کرے کہ اگر یہ رفع یدین بت گرانے کے لیے تھا، نامرادو پلیدو جو یہ الزام لگاتے ہو کہ مسجد نبوی میں بت آتے تھے، تو جب آپ کے خیال میں پہلا رفع یدین ہوا تھا اس وقت نہ گرے، یہ بعد میں 2-3 بار کرنے کی اس حرکت کی کیا دوں؟ تو اگر پہلی بار نہیں گرے، لا دو مجھے بڑی کتاب اتنی موٹی، میں بغل میں لے لیتا ہوں، رفع یدین کرتا جاؤ، گر گئی تو میری ناک کاٹ دینا۔ رفع یدین کو بغلیں کرنے اس طرح، اور پھر جب رکوع میں جانا تھا بغلیں کھل جانی تھی، 1 سیکنڈ صبر کر لیتے خود ہی گر جاتا۔ کوئی تک نہیں اس بات کا، بالکل بکواس ہے، بےہودہ بات ہے، ایک سنت کو بدنام کر رہے ہیں۔ یقین جانے میں تو کہتا ہوں شیعوں کی طرح ہر اللہ اکبر کے ساتھ کر، جیسے ابن حزم کہتا ہے وہ ہے اللہ اکبر، جنہیں آئے ایک طرف زبان اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے، بڑا کون ہے اللہ، اور اپنے ہینڈز اپ کر دے کہ یہ میرے دونوں ہاتھ خالی، توبہ میں کوئی چیز نہیں، میرے پاس کوئی نہیں، میں ہر چیز سے خالی ہوں، سب کچھ تیرا۔ مزہ آ جاتا ہے جب اس طرح کر،
اور کتنے صحابہ اس طرح ہی کرتے تھے. ہر یہاں تقسیم ہوئی وہ شیعہ کرتے ہیں وہ اہل حدیث کے، انہوں نے دین بنتا ہوا، اس لیے کبھی ایک بار کریں بس، مگر یہ نشہ آخر تک قائم رکھیں کہ میں نے جو کہا تھا اللہ میرا کچھ نہیں، وہ ہے قائم. اگر فرق نظر آیا رکوع کے بعد، رکوع کے وقت پھر یاد کرائیں، اور اگر کثر آیا تو پھر اللہ اکبر جتنے ہیں سب کے ساتھ ہیں، تاکہ بار بار یاد دہانی ہو کہ تیرا کچھ نہیں، صفر الجزا، تیرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، جو کچھ اللہ کا تیار انعام ہے جب چاہے گا واپس لے لے گا. رفع دین کا مطلب جو بیان ہی نہیں ہو سکتا. ایک صاحب پوچھتے ہیں رضوان احمد لندن سے، ہم لندن میں رہتے ہیں، ہر سال یہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں، میں کس کو فالو کروں؟ برائے کرم ان علماء کرام کو کوئی ہدایت کریں کہ عید ایک ہی دن کر لیا کریں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جگ ہنسائی کا مجھے لوگ ہنستے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں کہ سب لوگوں کی عیدیں ایک ہوتی ہیں، مسلمان جو ہے یہ 2 3 بھی کر لیتے ہیں. بہت بری بات. ان سب کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں. کافروں کو کیوں موقع دیتے ہیں؟ فیصلہ کر لیا کریں، اتنا مشکل نہیں، زید ہے اور درمی سے نہیں بات مانتے. مولانا صاحب ایک حدیث کے بارے میں وضاحت کر دیں، اس کا حوالہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک روایت ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ کوئی حدیث نہیں. کہتے ہیں کہ جنگ بدر احد کے دن جب حضرت علی نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، حضور کا دفاع کیا، بغدر جو مچ گئی تھی، تو وہاں جبریل نے کہا کہ بس لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مگر یہ کہانی جھوٹی، بالکل بناوٹی بات ہے. کوئی ایسی آواز نہیں آئی، نہ کوئی ایسا کہا، کوئی روایت نہیں. مولانا صاحب آپ نے کہا مساک مدینہ کی روایات صحیح نہیں ہیں، تو بنو قریظہ کے واقعے کو ہم کیسے تطبیق دیں گے؟ بنو قریظہ کے واقعہ کو، جس میں بنو قریظہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی معاہدہ ہوا تھا. نہیں، معاہدے جن فریقوں سے ہوئے تھے نا، انہوں نے معاہدے توڑے، جو ساری دنیا کے معاہدہ اور میثاق اور لمبی چوڑی باتیں ساری مقبول کا اور رد میں کرتا ہوں کہ وہ نہیں ثابت شد. باقی ان قبائل سے معاہدے تھے کہ امن سے رہیں گے، یا تم ہمارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. وہ معاہدے تو ٹھیک تھے، ان سے یہ پھر گئے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی. حسن محفوظ صاحب پوچھتے ہیں اگر مردے کے لیے حج عمرہ صدقہ کرنا جائز ہے تو پھر اس کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بخشنا کیوں جائز نہیں؟ کیوں کہاں کی بات نہیں، یہ چیزیں جو نا کیا فائدہ دیتی ہے چیز یا نہیں، اس میں ہماری عقل اور قیاس کا کوئی دخل نہیں. ورنہ کئی باتیں پھر اٹھ کھڑی ہوں گی. صرف 2 باتیں سننے سے ثابت ہوتی ہیں. دعا کرنا، ہر وقت آپ دعا کرتے رہیں اپنے گزرے لوگوں کے لیے. اس کے لیے جو میں نے ابھی پڑھی بعد میں جو دعا کیندہ کے لیے، یہ آپ بچے سب یاد کر لیں. اللہم تجاوزنا آبائنا امہاتنا والدیننا جمیعا من سلف منہم ومن غبر علیہم. اے اللہ ہمارے باپوں کو جو آدم تک، ہماری ماؤں کو جو حوا تک، اور ہمارے جو ہے نا اہل ایمان لوگ جو گزر گئے ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کو بخشنا اور ان پر رحم کرنا. بہت پیاری دعا. اللہم تجاوز عن امہاتنا آبائنا و امہاتنا واہل دیننا جمیعا من سلف منہم ومن غبر علیہم. کچھ لکھ بھی لیا کرو نا. مولانا صاحب میں صدقہ اور دعا، بس 2 ثابت ہوئے اور کوئی چیز ثابت نہیں. امام ابن کثیر لکھتے ہیں اگر قرآن شریف کا پہنچنا کوئی ہوتا ثابت ہے تو صحابہ کے لیے صدقے سے تو یہ آسان تھا. صدقہ تو ان میں امیر لوگ بہت تھوڑے تھے، مگر صورت تو چھوٹی موٹی سب کو یاد تھی. کوئی ایک مثال بھی ملتی ہے کسی نے پڑھ کر بخشی ہو. تفسیر میں جب انہوں نے لکھا نا لیس علی الانسان الا ما، وہاں لکھا ایک حوالہ بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے کبھی پڑھا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں مزدہ لوڈر ہوں، مجھ میں روزہ رکھ کر کام کرنے کی طاقت نہیں، حالات بھی درست نہیں کہ روزے رکھوں اور کام نہ کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر تو سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ آپ محسوس کرتے ہیں میں تھوڑے تھوڑے کر کے ان میں رکھ لوں گا، چھوٹے ہوں دن سردیوں کے، آپ کو چھٹی ہے کہ دوسرے دنوں میں رکھ لیں. اور اگر بالکل ہی نہ ہوا پھر فدیہ دے لیں، باسی ہوگی. مگر یہ فیصلہ پوری احتیاط سے کرنا نا کہ اگر رکھ سکتے تھے، تکلیف تو آخر روزے میں ہونی نا. کوئی یہ کہا کہ نہیں مزے سے ہی پھرتا نا، یہ نہیں. میں نے وہ خطبے میں پڑھا کہ امام ابو محمد فرماتے روزہ تو فرض لیجیے کہ غنی کو تکلیف محسوس ہو کہ بھوک جو کتنی تنگ کرتی، اور وہ فقیر پر رحم کھائے پھر
کہ یار میرا برا حال تھا، یہ غریب بیچارے کیا کریں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب کیا صرف ناظرہ قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ کیا صرف ترجمہ پڑھنے پر بھی ناظرہ کی طرح ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں، ترجمہ پڑھنے پر نہیں ہر حرف نیکیاں ملتی، نیکیاں جو ہے نا ایک ایک حرف پر وہ اس پر ہے ناظرہ پڑھنے، مگر ناظرہ پر جو بس کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہے کہ جب وہ ناظرہ سے آگے وہ ترجمہ پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھا؟ دنیا میں کوئی کتاب کو اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کو سمجھے ہی نہ۔ آپ کسی کو کتاب دیں کہ یہ پڑھیں، اس نے نہ سمجھے، وہ کہ یار میں نے تو پڑھی نہیں، اگر صرف عبارت پڑھ لے سمجھ اسے کچھ کو خاک بھی نہیں آئی، وہ پڑھنا کراتا۔ اس لیے پڑھے لکھے مجرم ہے، اگر وہ صرف پڑھتے ہیں نا عربی عبارت کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ گار ہے۔ کیوں ترجمہ نہیں پڑھا اور ترجمے کے آگے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ 3 مرحلے، تلاوت، پھر فہم، پھر عمل۔ جو نہیں کر سکتے بیچارے سادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ چھوڑے نہ، ان جتنا ان کے بس میں اللہ اس پر ہی اجر دے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے بندے بھی دیکھے بیچارے وہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، مگر وہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے، ان پڑھ ہوتے اور انگلی پھیرتے رہتے تھے۔ اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ اللہ جانتا کہ یہ بیچارے اسکول نہیں جا سکے، انعام تو ملے گا۔ اللہ کی رحمت کو ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت وسیع ہے، مگر جتنا بس میں ہے نا اس میں کوتاہی کی نا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ جب وہ جہاد کی تیاری کر رہے تھے تو دہلی کی جامع مسجد میں دوپہر کے وقت نا پھر فرش پر تپے پر ننگے پاؤں پھرتے تھے، تو ایک نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کہتا آدمی کی جو پہنچ ہے نا اس سے زیادہ اللہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو شاہ صاحب نے کہا پہنچ کا کیا پتہ کر رہا ہوں، سائے میں بیٹھ کر پتہ لگے کہ پہنچ ہے کہ نہیں، یہاں پھر کر پتہ لگتا ہے جب میں دیکھوں گا کہ یہ میری پہنچ سے باہر ہے، گرمی سائے میں چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو تولوں تو صحیح۔ اور باقی پھر انہوں نے وہ کام کر دکھایا، جہاد کیا، جانیں دی، جی۔ اور اتنی تیاری بیٹا کی کہ دہلی سے دریا میں اترتے آگرہ تک جاتے، پھر وہاں سے واپس آتے، بہت مشقیں کی اور جہاد کے لیے نکلے۔ اس لیے جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا وہ بہانے نہیں بناتے، باقی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا میں روزے کی حالت میں سامان آرائش استعمال کر سکتی ہوں، مثلا سرما، لوشن، کریم یا میک اپ؟ میری ساس کہتی ہے اسی میں مگن رہنا بھی یاد الہی سے دور ہونے والی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں بھی جائز ہیں، مرد بھی اگر سرما لگائے یا وہ مسواک وغیرہ کرے تب ٹھیک ہے، باقی نیت جڑی ہے اس کا تو بیٹا بہت دخل ہے نا، کہ اگر کوئی عورت اس لیے بن سور کر کہتی ہے کہ میرا خاوند گھر آئے تو اسے پسند کرے، مجھ سے محبت کرے، غیروں کی طرف نہ دیکھے، تو یقین جانے نماز روزے نفل جو ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ اتنے بڑے امام تھے، وہ کہتے ہیں 3 باتوں پر مارنے کا حق ہے مرد کو، نماز نہیں پڑھتی، بلا اجازت گھر سے جاتی ہے، اور تیسرا یہ میک اپ نہیں کرتی۔ وہ کہتا میں گھر میں سڑی بھوسی بیٹھی ہوئی ہے، میں باہر گمراہ ہو جاؤں گا، پھر کیا کون ضامن ہے اس کا؟ تو عورتوں کو یہ سب ذہنوں دی نا ایسے ارادے سے کریں گی کہ میری اور میرے خاوند کی محبت بڑھے، پھر ثواب ہی ثواب۔ ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ میں نے امتحانات کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے۔ باقی وہ ساس کی یہ بات ٹھیک ہے، اسی میں لگے رہنا، ہر وقت کنگھی پٹی، یہ بھی جہارت ہے، شیشے کے سامنے کھڑے رہنا، کوئی اور کام نہیں دنیا میں۔ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، درمیانہ۔ جی میں نے امتحانات کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، کیا یہ میرے لیے جائز تھا، جبکہ بعد میں نے قضا بھی دے دی؟ امتحان آپ دیتے روزہ رکھ کر تو اتنا علم آتا آپ کے دماغ میں کہ بس خرچے بہت اچھے حال ہوتے، کیا کیا آپ نے کہ امتحان کی خاطر یہ چھوڑ دیا؟ میں تو اللہ کی توفیق پر حیران ہوں کہ اس وقت یہ سڑکیں وغیرہ کوئی نہیں بنی تھی، ہم جو اپنا یہ راجبہ ہے نا سارنگ والا، اس کے ساتھ ساتھ ہی کچی سڑک پر آتے تھے، سائیکل ہی تھی، گاؤں سے آتا تھا، پٹکا ایک جو نا کھدر کا وہ میں تھیلے میں رکھتا، کالج میں پڑھتا گورنمنٹ کالج، جب واپس آنا نا دوپہر کو گرم لو، توبہ توبہ، گرمیاں 2-3 بار تو آ گئے موسم میرے روزوں، تو پھر وہ پانی میں بھگو کر ٹھاٹھا پانی جا کر مسجد میں ایسا لیٹنا، وہاں نمازیں پڑھنی، سب روزے رکھے، کوئی مجھے تکلیف نہیں۔ یہ جو پہلے ہمت ہار بیٹھے نا، او روزہ بڑا لمبا، میں میرا گھر کو کیا کرنا ہے، حوصلہ کریں، میرے کو اللہ سے مار مانگے
میں حیران ہوں کہ یار روزے چھڑوانے پڑے حضور کو، ہمیں رکھوانے مشکل ہے۔ جو عرب عادی نہیں تھے اتنے عادی ہو گئے، مزہ آیا کہ صوم وصال رکھنے لگے، نہ شام کو افطار کرنا نہ سحری کھانی، یعنی دن بھی روزہ، ساری رات بھی پھر روزہ، اگلا روزہ بھی ساتھ ہی جوڑ دینا، رات کو بھی کسی وقت ایک درا نہیں کھانا نہ پینا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھنے لگے، تو حضور نے کہا کہ تم نہ رکھو، میری نقل نہ اتارو، ٹھیک ہے میں بشر ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا، کھلاتا پلاتا اگر ہم یہ سمجھیں کہ رات کو کھانا اترا تھا کھا لیتے تو پھر تو صوم وصال نہ ہوتا۔ آپ نے کہا صوم وصال تو ہے میرا کہ کئی دن کا لگاتا، مگر اللہ تعالیٰ مجھے روحانی طاقت دیتا، اتنا حوصلہ۔ تو لوگ بعد نہیں آئے، پھر چاند چڑھ گیا تو آپ نے فرمایا چلو تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں مزہ دکھاؤں کہ لگاتار رکھتا ہی رہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنے۔ اب بھی ہمیں اجازت ہے کہ کوئی شخص اگر یہ رکھنا چاہے نا، کچلنا چاہے نفس کو، تو سحر سے سحر تک، شام کو نہ افطار کرے، ساری کھا لے، پھر جا کر ساری کھا لے، رات بھی روزے میں گزرے۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تم اگر زیادہ محنت کرنا چاہتے ہو سحر سے سحر تک لگاتار رکھ۔ تو اتنا ہوا کہ روزے رکھوانا کہا، ساریاں کہو، مانتے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ازبر اللہ 15 دن کا روزہ رکھو، نہ رات نہ دن، کچھ نہیں کھا، اور طاقت اتنی کہ جب کیسر روم نے بھیجا پیروان اپنا کہ لاؤ مسلمان کوئی پیروان، تو عبد المرگ نے کہا اب اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ سب ہار گئے، بڑے بڑے کٹڑ۔ عبداللہ بن بیر نے کہا مجھے میدان میں کہا، لے آئے پہلوان، 15 دن کرو۔ تو طاقت بھائی کھانے سے نہیں بنتی ہے، جانوروں کی طرح کہ موٹے ہو گئے، چربی آ گئی، کچھ جی۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ علی کی طاقت کا راز کیا تھا؟ جاؤ کی روٹی کھاتا تھا، خشک، مگر دنیا کانپتی تھی اس کے نام۔ تو جو کھاتے ہی رہتے نا وہ جانور ہی بن جاتے، کچھ نہیں، کھانا کم کرتے جاتے۔ اب بچہ قاسم مانا ہی نہیں، ابا جی نہیں، اور میں نے کہا یار اتنے بڑے ولی نے کیا لکھا، اور کہا میرے سامنے شعر لکھا اس نے، امام عبدالوہاب شعرانی کہ میں خلیفہ طاہر سے ملا، 20 سال ہو گئے تھے، نہ اس نے کھایا تھا نہ پیا تھا، اور اتنی طاقت تھی کہ کسی آدمی نے۔ اس لیے کلمے سے جو جیتے ہیں نا، اللہ کے کلام کا جو مزہ آتا، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، انہیں کیا کھانے پینے کی فکر ہو؟ یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں جو بس کھانا پینے میں لگے رہتے ہیں، یہ جتنا بڑھاتا جائیں پھر بڑھتا جاتا، ویسے بن جاتا۔ اگر کم کرتے جائیں روزانہ تھوڑا تھوڑا، آپ دیکھیں گے بس ایک دانے پر گزر ہو جائے۔ جی۔ میرے ساتھ میرے گاؤں کے تھے، فوت ہو گیا، منظور ان کا نام تھا، اللہ بخشے، تو وہ بہت نا گھی سے تلے ہوئے پراٹھے لے کر جاتا تھا، کئی کے پراٹھے اس نے باندھے ہوتے، اسکول میں وہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی، لٹکا دیتا، جب آدھی چھٹی ہوتی تھی نکال کے۔ تو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، وہ ہندو تھے مگر قابل استاد ماسٹر چرنجیت، انہوں نے سوٹوں سے اسے مارنا اور کہا منظور اتنے پراٹھے جب تیرے اندر چلے جاتے علم کہاں سے آئے؟ علم نہیں آتا، ذرا نہیں۔ میں خشک روٹی، خشک دانے، سارے اسکول سے اول، امتحانوں میں اول، استاد کہتے رہتے فیل ہو جائے گا، نہ کوئی پڑھنا لکھنا، جب بیٹا پرچہ حل کرنے کے لیے بیٹھنا سمجھ نہ آنا کہ کیا لکھا اور کیا چھوڑ، ساری دنیا کی لائبریری کی کتابیں چاٹ جاتا تھا، مجھے کیا رکھنی کی؟ تو پڑھنا سیکھو، علم حاصل کرو۔ یہ کھانا پینا کوئی شے نہیں کہ مٹھائیاں کھا لی، پراٹھے کھا لی، کچھ نہیں، جانوروں کی زندگی۔ میں حیران ہوں کہ جب ایک شخص کوفہ گیا، اب وہ واقف نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس زمانے میں آپ خلیفہ تھے، وہاں دارالحکومت، تو شہر سے باہر تھوڑی سی زمین تھی، آپ وہاں ہل چلا رہے تھے، بوڑھے۔ تو اس نے کہا بابا میں بھوکا ہوں، کو روٹی کھانی، تو آپ نے کہا یہ میرا کھانا پڑا۔ اب اس نے کھانا کھولا تو وہ خشک ستو تھے، تو اس نے کہا یہ کھانا تو مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا، فرمایا شہر میں جا کر نا حسن کا پتہ کرنا، اس کے دروازے پر چلا گیا۔ جب وہ گئے تو وہاں کھانے پک رہے تھے، طرح طرح کے مسکین کھا رہے تھے۔ تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ حضرت میں نے ایک باہر بوڑھے کو دیکھا، وہ ہل چلا رہا تھا اور اس کے پاس ستو تھے، جس شہر میں یہ کھانے غریب کھا رہے ہیں اس کو کیوں نصیب نہیں ہوتے؟ تو حضرت حسن عظیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی وہ کسان نہیں تھا، میرے والد نے وہی خلیفہ اور امیر المومنین ہیں، اور بے سطح پر اس لیے آپ کو رکھتے ہیں کہ ادنا سے ادنا غریب جو ہے نا اس کا انہیں پتہ رہے۔
اگر وہ اچھا کھانا کھائے انہیں کیا پتا کہ غریبوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے ویسا، اور اس کو بھی آپ سیل کر کے رکھتے، ستو جو ہے نا وہ بند کر کے نا تھیلی اس پر اپنی مور لگاتے. لوگوں نے کہا اس کو کس نے چوری کرنا، جو تو کھایا ہی نہیں جاتا. تو کہا نہیں، حسن اور حسین سے ڈرا ہے کہ وہ کہیں مجھ پر ترس کھا کر نہ اس میں کوئی گھی یا شہد نہ ملا دے، اس لیے میں خشک رکھتا کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت ہے. اب ان دنیا کے لالچیوں کو کیا بتائے کہ یہ مقام ہی اور جی کمی کرنی شروع کرنے کھانوں میں انشاءاللہ نور ہی نور ہو جائے گا، سینوں میں بھی علم بھی آئے گا، ذکر میں برکت ہوگی. کھاتے ہی جائیں یہاں تک آ جائے کھانا کیا نہ صبح جاگ سکتے ہیں. مولانا صاحب، ایک خاتون پوچھتی ہیں میرے میاں نے روزہ کی حالت میں مجھ سے زبردستی جمع کر لیا جبکہ میرا ارادہ نہ تھا، اب میں اپنے روزے کی قضا دوں یا فدیہ؟ اور اس دوران ہم میاں بیوی پر کیا قضا یا فدیہ الگ الگ واجب ہے یا ایک ہی دے دینے سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، آپ کا جو خاوند ہے نا اس کے ذمہ دو آ گئے کفارے، ایک اس کا اپنا، ایک جو آپ کا روزہ اس نے زبردستی توڑا. اگر آپ بھی آمادہ ہوتی خوش ہوتی پھر تو دونوں کو الگ الگ پڑتا. اب دونوں ہی اس کے گلے پڑ گئے، آپ کو معافی، آپ پر زیادتی ہوئی آپ سے، تو آپ ایک روزہ اس کی جگہ رکھ لیں. جرم سارا اس کا، اگر اس نے زبردستی کی ہے، بہت برا کیا، اللہ معاف کرے. مولانا صاحب، نفل نماز میں مقتدی فرض کی نیت سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ مثلا تراویح کی نماز میں عشاء کی نماز پڑھنا سنت کی روشنی میں کیسا ہے؟ میں نے 2 رکعت تراویح کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، اپنی نماز پوری کی. قائل تو اس کے بھی ہیں لوگ، کئی امام اس طرح کرتے ہیں کہ نفل نماز پہ پڑھ رہا، اس لیے عرب میں تو آتے ہیں آپ لوگ جو ہے نا اس قسم کے کوئی سنتے ہی پڑھ رہا اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، فرض شروع کر لیتے ہیں. مگر ایک کام جو ہے نا غلط، سوئی کے ناکے کے برابر جس روایت سے نکالتے ہیں نتیجہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر جا کر اپنے محلے میں اپنے لوگوں کو نا عشاء کی جماعت کراتے تھے. یہاں پڑھ کر گئے تھے وہاں کراتے، اس کو دلیل بناتے کہ وہ نفل پڑھتے تھے. نفل کوئی نہیں پڑھتے تھے، لکھا کہ وہی نماز پڑھتے تھے جب پڑھ کر گئے، فرض ہی دوبارہ پڑھتے تھے اور اس وقت فرض 2 بار پڑھنا جائز تھا. بعد میں حضور نے کہا کہ ایک نماز 2 بار نہیں پڑھی جاتی، فرض کی نیت سے نفل لگ، تو وہ فرض ہی پڑھ کر گئے تھے، فرض ہی دوبارہ پڑھاتے تھے، فرض کی نیت سے عشاء کی جماعت کراتے تھے. تو کوئی یہ مسئلہ نہیں، بس نفل والا جو نا اپنے الگ نفل پڑھے، فرض والا فرض والے کے پیچھے پڑھے، ضد نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ صحیح جو یہی. ایک خاتون پوچھتی ہیں روزہ چھوٹنے کے خوف سے مانع حیض گولیاں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے استعمال سے آئندہ صحت پر بہت مضر اثرات بھی پڑتے ہیں، یہ ہمارے لیے کس حد تک جائز ہے؟ جو بات میری بہن آپ نے بتائی ہے کہ ڈاکٹر حضرات جس شعبہ کے ماہر بتاتے ہیں اس کے نقصانات ہیں، اس کے بعد تو ایسی جو ہے نا گولیاں ان کا استعمال صرف یہ نہیں، یہ بری بات ہے، حرام ہے. کوئی شاید انسانی جسم کو نقصان پہنچائے اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. ہم یہ نہیں کہ جو جی چاہے کرتے پھریں، اسی لیے نشے حرام ہیں، یہ مضر صحت چیزیں حرام ہیں. اللہ کی امانت ہے جسم، کیوں اس کو نقصان پہنچاتے؟ وہ سگریٹ ہو، شراب ہو، یہ ایسی گولیاں جب آپ مانتے کہتے ہیں اس کے اثرات خراب ہیں، کیوں کر باقی اللہ نے جب دوسرے دنوں میں اجازت دی ہے تو آپ نے ضرور یہ کرنا کام انہی دنوں میں کرنا. جی اب ان اماموں کا کیا کرے اور صحابہ کا کیا کرے جو کہتے ہیں بیمار اور مسافر اگر رکھ بھی لے گا تو گناہ الگ ہوگا، دوبارہ رکھنے پڑیں گے. اس نے کیوں یہ پکھنڈ بنایا جب اللہ نے کہا تھا فائدہ تو میں ایام الاخر؟ وہ کہتے ہیں جو درمیان میں گھسیٹتے ہو نا کہ جو بیمار اور مسافر اور وہ روزہ نہ رکھے تو دوسرے دنوں میں، وہ کہتے ہیں یہ فکرہ کہاں کہ نہ اگر نہ رکھے، وہاں تو بات ہی ہے کہ مریض اور مسافر دوسرے دنوں میں رکھے، وہاں کوئی نہیں کہ نہ رکھے تو پھر رکھے، حکم ہی ہے. اسی لیے حضرت عمر بن عمر کہتے ہیں مرتا پھر رکھنے پڑیں گے دوبارہ. یہ گناہ تجھے الگ ہوا کہ اللہ کے حکم سے ٹکر لیتا، مسافر تھا کیوں رکھے، بیمار تھا کیوں تم نے یہ مصیبت دیکھی. میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہیں، انہوں نے کوشش کر کے 15 روزے تو رکھ لیے ہیں لیکن اب ان میں ہمت نہیں، کیا وہ باقی روزوں کا فدیہ دے دیں؟ اللہ تعالیٰ میری بہن کو صحت اور سلامتی دے، ہاں نہیں فدیہ نہ بھی دیں، انتظار کریں کہ سال کے دوران اگلے رمضان سے اگر 1-2 کر کے رکھے جائیں چھوٹے دنوں میں، تو کوشش تو یہی کرے کہ روزے رکھ لیں. اور اگر بے بسی ہو جائے اگلا رمضان آ گیا نہیں رکھے جاتے پھر فدیہ دے دیں، پہلے روزوں کی کوشش کریں.
کیا شادی شدہ عورت خاوند سے پوچھے بغیر نفلی نماز اور نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہی مسئلہ آپ دیکھیں کہ خاوند اور بیوی کا معاملہ دین میں آپس میں کتنا اہم ہے اور نازک ہے. کہ نماز نفل عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، مگر نبی علیہ السلام نے منع کر کہ جب خاوند گھر میں موجود ہو تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کرتی. اسی طرح ایک عورت نے آ کر صحابی کے بارے میں شکایت کی، صفوان بن معطل ہی تھے جن کے بارے میں ناپاک لوگوں نے ام المومنین کا الزام لگا دیا تھا. تو ان کی بیوی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نہ روزہ رکھنے دیتا نہ نماز پڑھنے دیتا، اور کبھی نماز فجر اس نے وقت پر نہیں پڑھی، سورج نکلنے کے بعد پڑھتا. حضور نے پوچھا صفوان یہ کیا کہتی؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کہتی ہے نا نماز نفل. آپ دیکھتے ہیں میں جوان یہ کئی صورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتی، ایک صورت سے نماز نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ایک ہی صورت کا تو چھوڑ اتنی صورت. روزہ کا اس نے کہ روزے جو ہے نا فرض میں بھی رکھتا ہوں، اس کو بھی منع نہیں کر. نفل روزے جو ہے نا یہ رکھتی رہے گی تو میں پھر کتنی بیویاں اور کروں؟ منع کر دیا آپ نے کہ جب خاوند گھر میں موجود ہو کوئی عورت نفل روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھتی. تیسری بات جو پوچھی کہ فرض نماز نہیں فجر کی پڑھی، اس نے کہا یہ سچ ہے، میں اکیلا نہیں میرا پورا قبیلہ سارا دن اونٹ ہانکتے ہیں، دور چشموں سے پانی سپلائی کرتے ہیں گھروں میں، تھک جاتے ہیں، صبح جاگ نہیں آتے، تھکے لیٹے رہتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، جس وقت آنکھ کھلے اس وقت تم پڑھ لیا کرو. یہ چھٹی ہے کہ تم بیچارے اگر کام کاج میں ایسے ہی ہو تو جب جاگو نا پھر نہ لیٹ کرو پڑھ. یہ 3 سوال تھے جو جی صحابیہ نے کیے. جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو بیٹا بھی خود روزے نہ رکھ سکتا ہو تو کیا فدیہ دے دے یا پھر قضا دینا ہی ضروری ہے؟ اگر بچہ اس کی طرف سے نہیں رکھ سکتا، نہ فدیہ دینے کی ہمت ہے تو یہ سارے نا اللہ کی رحمت کا واسطہ ڈھونڈیں کہ تو مہربان ہے، ہم یہ قرض بے باک نہیں کر سکتے، تو رحم فرما. انشاءاللہ وہ خود ہی چھوڑ دے گا کہ کیا بندوں کو تنگ کرنا. کر سکتے ہوں تو پھر ضرور فدیہ دے دیں یا روزے رکھ دیں. حائضہ کے لیے روزوں کی قضا اور نمازوں کی قضا نہیں، اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں. اب تھوڑی سی عقل دوڑائی جائے تو سمجھ آ جاتی. ایک دن میں 5 نمازیں ان کی رکھتے ہیں، کم از کم فرضوں کی 17 بن جاتی ہیں. کچھ دن بیچاری بیبیاں جو ہے نا ناپاک رہتی ہیں، وہ اتنی رکھتے ہیں اکٹھی ہو جائیں گی کہ ان کی قضا لازم کر دی جائے تو وقتی نمازیں الگ، یہ قضائیں الگ، مصیبت پڑ جائے گی، زیادہ بوجھ ہے، اس کو معاف کر دیا. مگر روزے سال میں 2-4 چھوٹ جائیں اگر تو کیا ہے، حیض اگر زیادہ سے 10 دن ہی ہوگا تو اس کو یہی حکم ہے کہ قضا کر لے، روزوں کا نا ثواب ضائع کرے. ایسے بعد میں جو ہے حکمت وہ بہت قیمتی ہے، باقی دنوں میں رکھ. ایک اور خاتون کا سوال ہے کہ حائضہ فجر سے پہلے پاک ہو گئی، غسل نہیں کیا، روزہ رکھ لیا، بعد فجر غسل بھی کیا اور پھر نماز پڑھ لی، تو کیا اس صورت میں روزہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اور مولانا یہی معاملہ جو جنبی کے ساتھ ہوتا ہے؟ جنبی کے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں جیسے شیعہ امامیہ یا سے کئی اور بھی جو کہتے ہیں کہ اگر فجر ہو گئی نا اور آدمی نے غسل نہیں کیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا. مگر ٹھیک بات یہی ہے کہ بے شک وہ نہائے بعد میں، مگر روزہ نہیں ٹھیک ہے. اس وقت عبد الرؤف روفی اور اویس قادری مزامیر کے ساتھ انڈین گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھ رہے ہیں. عذرائے کرم کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں. یہ دونوں ناجائز باتیں اکٹھی ہو گئی، ایک تو مزامیر آ گیا ساتھ اور دوسرا انڈین طرز کے گانوں پر جو بے حیا اور بدکار لوگ گانے گاتے ہیں ان کی طرز پر نعت رسول پڑھنے لگے. بالکل یہ غلط بات، ناجائز. ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے ایک شخص آ کر بیٹھ گیا تو کیا اس کا بیٹھنا درست ہے یا نہیں؟ پھر وہ نمازی جو ہے نا اس کے آگے سے گزرنا منع، باقی قرآن پڑھتا اس کے سامنے بیٹھ جائیں. اس طرح ایک بات جو میں نے دار حکم یہ ہماری بہنیں جو ہے نا ان کے دماغ میں بٹھا دیا کہ ننگے سر وضو نہیں ہوتا، اور اگر وہ عورت نے وضو کیا تو اگر کپڑا اتار دیا کسی وجہ سے وہ وضو ٹوٹ گیا. یہ بھی اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات نہیں. صرف نماز جب پڑھنی ہے نا، اذان ہونے لگی بیچاری دوڑتی ہیں سر پر دوپٹہ لینے، اذان ہو رہی ہے، کوئی نہیں ان مسئلوں سے جان چھڑاؤ، ان اپنی طرف سے دین نہ کرو. صرف نماز جب پڑھنی ہے نا اس وقت بالغ عورت کو حکم ہے کہ وہ سر پر کپڑا. باقی حالتوں میں نا اگر کوئی غیر نہیں دیکھ رہا تو اپنے گھر میں وہ ننگا سر بھی ہے،
کچھ نہیں بات. میں نماز تہجد پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اذان فجر ہو گئی، نماز پوری کر لیتا یا پھر اذان کا جواب دوں؟ اذان کے جواب کو چھوڑیں، نماز پوری کریں. نماز میں بعد میں ملنے والا شخص امام سے پہلے، امام جب پہلا سلام پھیرتا ہے اس وقت اٹھے یا اس کے دوسرے سلام کا بھی انتظار کر کے اٹھے؟ ایک سلام کہنے کے بعد نماز تو اصل میں ختم ہو گئی نا، دوسرا سلام ایک زائد مستحب ہے، اچھا کام ہے، ورنہ ایک ہی ہو نا، جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں یا ہمارے مالکی علماء بھی صرف ایک ہی کہتے ہیں. یہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، وہ صرف السلام علیکم پورا افریقہ. تو سلام جو واجب ہے نا جس سے نماز، وہ ایک ہی، دوسرا اچھا ہے، اس لیے ایک کے بعد کھڑا ہو جائے تو جائز ہے. مگر ہو سکتا ہے کہ ساتھ سجدہ صاحب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سلام کرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرے غلطی کے. ہو سکتا ہے اس امام کا یہی نظریہ ہو، سلام کہنے کے بعد دوسرے کے بعد اس نے سجدے صاحب کرنے ہوں، تو یہ اٹھ جائے تو پھر بہت بری بات ہے. بیٹھا رہے، صبر کرے، جب وہ دونوں سلام کہہ لے بلکہ اس کے بعد بھی منہ پھیر لے، کوئی اللہ اکبر کہہ لے یا استغفر اللہ وغیرہ، پھر تسلی ہو گئی کہ امام نے نماز ختم کر. حوصلہ بالکل. یہ کیا بچے کو گٹی دینا سنت ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے اس کے بارے میں بتا دیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی عادات گٹی دینے والے کی طرح ہو جاتی ہیں، گٹی کس سے دلائی جائے؟ عادات تو ہوتی ہیں، یعنی الگ بات ہے، مگر ہونا تو یہی چاہیے کسی اچھے آدمی سے نا. تحنیک عربی زبانیں کہتے ہیں، تحنیک، کہ وہ کوئی میٹھی چیز جو ہے نا چبا کر اس کے تعلق میں لگائے، سنت ہے، بہت نیکی کی بات، برکت کی دعا بھی کرے. ایک آدمی صدقہ دیتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ یہ صدقہ شروع سے لے کر آخر تک آنے والے تمام مسلمانوں کی طرف سے قبول فرما، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہی ہے، کوئی ڈر نہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے. جو عمرے پر جا رہے ہیں عبد الرحمان وغیرہ، یہ بھی اب سے نیت کر لیں کہ ہر ہمارا یہ عمرہ جو نا آدم علیہ السلام سے لے کر جو قیامت تک مسلمان آئیں گے نا، مرد عورتیں سب کی طرف سے عمرہ ایک ہی ہوگا، مگر انشاءاللہ اللہ خوش ہو جائے گا، سب کو ثواب ملے گا. کر لیا کریں گے. آپ نے خطبے میں سنن کے متعلق بتایا ہے کہ 8 ظہر سے پہلے اور 8 ظہر کے بعد، اس کی صحیح احادیث میں کوئی مناہی تو نہیں؟ اور نماز عصر کی سنتوں کے متعلق بھی احادیث میں مناہی آئی ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. نہیں، کیا مناہی آئی؟ نماز عصر سے پہلے جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. نماز عصر سے پہلے سب مانتے ہیں کہ زور کے بعد 4 رکھتے ہیں، 2 جن کو فرض سنت کیا دیتے ہیں، 2 نفل، 4 پڑھی جو ہیں آپ نے کئی مرتبہ. اچھا. اور 4 عصر سے پہلے بھی کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے، تو وہ ملا کر 8 ہی بن جاتی ہیں. اور زور سے پہلے جو 4 پڑھی وہ الگ ہیں. 4 صلاۃ الزوال ہی پڑھی جو صحابہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے جیسے آدھی رات کے بعد تہجد کے لیے دروازے بارگاہ علی کے کھولتے ہیں نا، جب دن آدھا ہو جاتا نا اس وقت بھی پھر دروازے کھول دیے جاتے رحمت کے. اس لیے 8 رکھتے ہیں، اگر کوئی اس دور سے پہلے سے پڑھے تو وہی ہے جو آدھی رات کے بعد 8 تہجد کی پڑھے. اتنا اجر ہے اس کا. تو ان دنوں میں کوشش کر لو کہ 2 کر کے پڑھتے جاؤ. کہتے ہیں رسول خدا نے 1 حج اور 1 عمرہ کیا ہے، کیا زیادہ عمرے کرنا یا حج کرنا بدعت نہیں؟ نہیں، رسول اللہ نے تو عمرے کیے ہیں کئی سارے، حج تو خیر ایک ہی ہوا، مگر عمرے تو کیے. عمرے تو ایک حج کے ساتھ کیا، پھر جو حدیبیہ والا تھا اس کے بعد بھی کیا، رمضان میں بھی کیا، تو 4 عمرے کیے. بدعت کوئی نہیں، ٹھیک ہی ہے، جس کو موقع ملے، بہت عبادت. اسی کے ساتھ ہم آج ایک سوال جو ہے نا اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگ بھوکے مر رہے ہیں نا کسی علاقے میں، تو لوگ عمرے اور حج پر جائیں تو پھر شاید اللہ تعالیٰ پکڑ ہی لے کہ یہ پیسے غریبوں کو دے دیتے، کیوں تم حج اور عمرے پر آئے. اس پر تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے، علماء نے رسالے لکھے ہیں کہ جب غریب ہوں لوگ تو اس وقت نفلی حج اور نفلی عمرے سے بہتر ہے کہ آدمی ان کی مدد کرے. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام بس یہاں ایک بات عمرے کے بارے، حج کے بارے میں کر کے ختم کر دیں. جی. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے، وہ میدان عرفات سے جب لوٹے نا، مزدلفہ رات گزار رہے تھے، عید کی رات ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے خواب میں سنا یہ سال جو لوگ حج پر آئے نا، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا حج فلاں شخص کا ہے. اس کا نام لیا گیا، اس کے باپ کا نام لیا گیا، اور پتہ بتایا گیا کہ علی بن موفق جو دمشق کے فلاں محلے میں رہتا. یہ جانتے نہیں تو حیران ہو کر اٹھے کہ وہ کون آدمی.
تو یہ سفر کر کے پھر دمشق گئے، محلہ ڈھونڈا، مکان پر گئے، دروازہ کر کے آیا، نام پوچھا، اس نے کہا علی نام ہے، باپ موفق، انہوں نے کہا پتہ تو ٹھیک، تو مبارک بھی کہ تمہیں حج کی مبارک ہو۔ اس نے کہا حضرت میں حج پر نہیں گیا۔ انہوں نے کہا شاید یہ ریاکاری سے بچنا چاہتا، فرمایا نہیں حج کی مبارک۔ تیسری بار جب کہا تو اس نے کہا نہیں آپ بات بتائیں۔ انہوں نے جب خواب والی بات بتائی تو رو پڑا۔ اس نے کہا آپ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، 30 سال سے میں ایک موتی ہوں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا تھا، حج پر جانے کا ارادہ تھا۔ رات کو میری بیوی جو ہے نا اس کو درد ذیل ہوئی، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف، تو اس نے کہا جو پڑوسی ہے نا ان کے گھر میں گوشت پکنے کا نا پتہ چلتا، خوشبو آ رہی، تو ان سے کوئی شوربہ لائیں میں چکھوں، جی متلا رہا۔ میں ان کے گھر گیا تو ان سے شوربہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم شوربہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا یار تھوڑا دے دو، انہوں نے آخر کہا کہ آپ کے کھانے کا نہیں۔ پوچھا، انہوں نے کہا 3 دن کی بھوک کے بعد ہمیں یہ ایک مردہ مرغی ملی ہے گندگی کے ڈھیر سے جس کو ہم کھا رہے ہیں۔ میں نے بیوی سے آ کر جب کہا تو اس نے کہا حج پر جا کر کیا لینا، یہ پیسے ان کو دے دو۔ تو یہ بات سن کر عبداللہ نے کہا اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو آئے ہیں نا ان سب میں سے مجھے علی بن موفق کا حج جو ہے پیارا ہے، کہ اس نے غریب کی خبر لی۔ تو یہ بات بیٹا آپ لوگ چھوڑ کر دکھاوے کے لیے بھاگے جاتے ہیں، غریبوں کی خبر نہیں ہے۔ اگر غریبوں کا پتہ کریں پھر ساتھ حج عمرے کی بھی کریں پھر تو بہت اچھی بات۔ اگر غریب مرتے رہے اور یہ بس اپنا ادھر شوق پورے کرتے رہے، اللہ اکبر، ہاں اعلان کر ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سب کو خیریت سے رکھے، اللہ حج عمرے نصیب کرے۔